بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ طبع چہارم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت بخشی وہ مصنف اور جامعہ دونوں کے لیے بڑی نعمت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے۔ نومبر 1914 عیسوی میں مصنف کی وفات کے بعد جب سیرت کا مسودہ مصنف کی وصیت کے مطابق اس ہیجمدان کے ہاتھ آیا تو اس عقیدت کی بنا پر جو ایک شاگرد کو اپنے استاد سے ہونی چاہیے، استاد کے مسودے پر انگلی رکھتے ہوئے بھی ڈر معلوم ہوتا تھا۔ اگر کبھی بضرورت ایسی گستاخی کرنی پڑتی تھی تو خواب میں بھی ڈر جاتا تھا۔ مسودے کا مبیضہ مصنف کے سامنے ہو چکا تھا، اس لیے اس مبیضے کا مقابلہ مسودے سے اور نہ مسودے کا مقابلہ اصل ماخذوں سے میں نے کیا، بلکہ مصنف کی امانت جو کی تو ناظرین کے سپرد کر دی، بجز اس کے کہ بعض مقامات پر مصنف کے اشاروں کے مطابق بعض چیزوں کا اضافہ ہلالین میں کر دیا، جس کی تصریح دیباچہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس نسخے کی نقل در نقل چپتی رہی اور مقابلہ اور تصحیح ماخذ کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن اس اثنا میں کبھی کبھی مراجعت کے وقت بعض مقاموں پر تصحیح اور اضافے کی نئی ضرورت محسوس ہوتی رہی، اور اس کے مطابق ایک نسخے پر یہ تصحیحات اور اضافے وقتاً فوقتاً کرتا رہا۔ اس دفعہ جب نئے نسخے کے چھاپنے کی ضرورت ہوئی تو خیال آیا کہ اس کتاب کے مسودے کو اصل ماخذوں سے ملا کر دیکھا جائے اور مقابلہ اور مطابقت کی جائے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، 20 یوں کتابوں کو پھر سے دیکھنا اور ہزاروں صفحوں کو الٹنا، متعدد مختلف روایتوں کو پرکھنا اور ضرورت کے مقام پر حاشیے لکھنا خود ایک مستقل تصنیف کے برابر محنت تھی۔ مجھے یہ لکھنے میں بڑی خوشی ہے کہ لائق عزیز مولانا محمد اویس صاحب نگرامی ندوی اس کام میں میرے دست و بازو ثابت ہوئے۔ واقعات کی تلاش اور جانچ، روایتوں کی چھان بین، اصل عبارتوں سے مسودے کی تطبیق اور حدیث اور سیرت کی کتابوں کی طرف از سر نو مراجعت میں ان سے بڑی مدد ملی۔ کچھ مقام ایسے بھی تھے جہاں اس ہیجمدان جامعہ کو مصنف کے نظریے سے اختلاف تھا، اس دفعہ وہاں حاشیے بڑھا کر اختلاف کو ظاہر کر دیا۔ کہیں کسی واقعے کے اجمال کی تفصیل یا دفع شبہ کی ضرورت تھی، وہاں اس ضرورت کو پورا کیا گیا۔ بعض مسامحات پر تنبیہ مناسب تھی، وہ کی گئی۔ کہیں فروتر ماخذ کا حوالہ تھا اور اس اثناء مطالعہ میں اس سے بالاتر ماخذ ملا تو اس کا جواب دے دیا گیا۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ 2-4 مقام میں عدد کی غلطی جو اردو ہندسوں میں اکثر ہو جاتی ہے، اصل مبیضہ میں بھی موجود تھی۔ مراجعت کے وقت ان کی غلطی معلوم ہوئی اور اب ان کی تصحیح کر دی گئی۔ مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کی قیمت 100 روپے چپ گئی تھی، حالانکہ وہ 125 ہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں کفار کے لشکر کی تعداد 24,000 درج ہوئی تھی، حالانکہ وہ بعض روایات میں 14,000 لیکن صحیح روایات میں 10,000 ہے۔ مولانا کی زندگی میں اس کی تصنیف کے وقت ان کے بعض کتابیں قلمی ملی تھی، جیسے روض الانف، جس سے پورا استفادہ دقت طلب تھا۔ اب وہ چھپ گئی ہے۔ بعض کتابوں کی ان کو تلاش ہی رہی مگر ان کو مل نہ سکی، جیسے کتاب البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ مصنف سے اکثر حسرت کے ساتھ سنا کہ افسوس تاریخ ابن کثیر نہیں ملتی، وہ مل جاتی تو ساری مشکلیں حل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب وہ چھپ کر عام ہو گئی۔ مستدرک حاکم اس وقت تک ناپید تھی، اب تباہ ہو کر گھر گھر پھیل گئی۔ غرض ان کتابوں کے ہاتھ آ جانے سے بہت سے نئے معلومات بڑھ گئے، چنانچہ اس نسخے کی تصحیح و اضافہ میں ان سے کام لیا گیا۔ اس نسخے کی تیاری میں جن خاص باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، پوری کتاب کے واقعات کو از سر نو حدیث و سیر کی کتابوں سے ملا کر دیکھا گیا ہے اور اس میں جہاں نقص نظر آیا ہے دور کیا گیا ہے۔ نمبر 2، تصحیح بیان، دفع شبہ، رفع ابہام اور تشریح کے لیے بہت سی توضیحی حواشی بڑھائے گئے ہیں۔ نمبر 3، مصنف کا کوئی بیان اگر نقد اور تنبیہ کے قابل معلوم ہوا تو اس پر نقد اور تنبیہ کی گئی ہے۔ نمبر 4،
کہیں کہیں حوالے چھوٹ گئے تھے، اس نسخے میں ان کو بڑھا دیا گیا ہے۔ کہیں صرف کتابوں کے نام تھے، اس دفعہ ان کے صفحے یا باب بھی لکھ دیے گئے۔ نمبر 5، جہاں صرف صفوں کے حوالے تھے، ابواب اور فصول کے حوالے بھی دے دیے گئے تاکہ جس کے پاس ماخذ کی کتاب کا جو ایڈیشن ہو اس میں نکال کر دیکھ لیا جا سکے۔ نمبر 6، طبع اول کے بعد سے سیرت یا حدیث کی جو نئی کتابیں چھپی تھی ان سے استفادہ کر کے اگر کوئی نئی بات ان میں ملی ہے تو اس کا اضافہ کیا گیا۔ نمبر 7، اگر کوئی حوالہ پہلے کسی نیچے درجے کا تھا اور بعد کو اس سے اعلیٰ درجے کا حوالہ ملا تو اس کو بڑھایا گیا۔ نمبر 8، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ سلام کے اختصار کے بجائے پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا اہتمام کیا گیا تاکہ اس تساہل سے درود پڑھنے کی برکت سے ناظرین کو محرومی نہ ہو۔ غزوہ بدر کی روایتوں کی تنقید کے سلسلے میں ایک مقام پر اس نافہم ہے جمدان کے خطاکار قلم سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ ابن مالک ایک صحابی کی روایت پر نامناسب تنقید نکل گئی تھی، جس سے ایک گونا ایک جلیل القدر صحابی کی شان میں سوء ظن کا پہلو پیدا ہوتا تھا، جس پر مجھے شرمندگی ہے، اور اب میں اپنی اس غلطی و نادانی کو مان کر اس عبارت کو قلم زد کر کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براءت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے عفو کا خواستگار ہوں۔ بندے جا بکے ز تقصیر خیش، عذر بدرگاہ خدا آورد۔ جن لوگوں کے پاس اس سے پہلے کے نسخے ہوں وہ اپنے نسخہ سے ان سطروں کو کاٹ دے تو بڑی مہربانی ہو۔ تفصیل نمبر 1 میں لکھا گیا ہے، یہ عبارت سیرت النبی جلد اول طبع اول کے صفحہ 255 کی سطر 9 تا 12 اور طبع مابعد کے صفحہ 323 کی سطر 14 تا 17 میں ہے۔ اب یہ موجودہ نسخہ طبع اول سے بہت سی باتوں میں بہتر ہو گیا ہے۔ اس موجودہ نسخے میں انسانی استطاعت کے مطابق پوری طرح تصحیح کی بھی کوشش کی گئی ہے، تاہم انسان ہے، خطا و نسیان اس کا خمیر ہے۔ کسی ناظر کتاب کو اب بھی کوئی غلطی معلوم ہو تو وہ ضرور مطلع فرما کر ممنون کرم فرمائے۔ آخر میں پاک پروردگار کی بارگاہ عالی میں دعا ہے کہ وہ میری خطا و نسیان سے درگزر فرما کر اس خدمت کو قبول کا شرف بخشے اور مسلمانوں کو اس سے بیش از بیش مستفید فرما کر اس گناہگار کے لیے بخشائش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے جمدان سید سلیمان ندوی، یکم جمادی الثانیہ 1364 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیبچہ طبع ثانی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول طبع اول کو شائع ہوئے آج 4 برس ہوئے۔ اس اثنا میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مقبولیت عطا فرمائی وہ ہم خاکساران دارالمصنفین کے لیے فخر و نازش کا سرمایہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ عام قدردانوں نے اس کو جان و دل سے خریدا اور امراء اور والیان ممالک نے اس کی خدمت کو سعادت دارین سمجھا، بلکہ خواص اور علماء کے طبقہ نے بھی اس کی قدر شناسی کی۔ ہندوستان میں اہل علم کا کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس نے اپنے اپنے فن کی میزان نقد میں سیرت کے مضامین و تحقیقات کو نہ تولا۔ حفاظ نے اس کی آیات قرآنی کو پڑھا، محدثین نے اس کی حدیثیں چھانچی، ادیبوں نے اس کے عربی اشعار اور ترجموں پر نقد کیا، علماء انساب نے اسماء کی تنقیح کی، منجموں اور حسابدانوں نے اس کے ذائچوں اور تاریخوں پر نظر ثانی کی، اہل تاریخ و سیر نے واقعات کی جانچ پڑتال کی، اور ہم ممنون ہے کہ نہایت خلوص و محبت سے انہوں نے اپنے نتائج افکار سے ہم کو مطلع کیا اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ طبع اول میں جیسا کہ خاتمے میں ہم نے اقرار کیا تھا، چھاپے کے اغلاط اور سہو کے چند مسامحات رہ گئے تھے۔ اس طبع میں جہاں تک امکان انسانی ہے تصحیح کی انتہائی کوشش کی گئی ہے، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اغلاط اور مسامحات سے پاک ہوگا۔ جو لوگ سیرت پر نقد کرنا چاہتے ہو ان کو یہی نسخہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ طبع اول بڑی تقطیع پر شائع ہوئی تھی، لوگوں کا اصرار تھا کہ طبع ثانی کتابی تقطیع پر شائع ہو تاکہ وہ بآسانی ہر وقت استعمال میں آ سکے۔ یہ ان کی تعمیل ہے۔ انشاءاللہ ہر جلد کے طبع اول کی بڑی تقطیع کے بعد طبع ثانی چھوٹی تقطیع پر شائع ہوتی رہے گی۔ سید سلیمان ندوی، 28 ذی القعدہ 1339 ہجری۔ دیباچہ طبع اول۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے غلغلہ سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے، آج 7 سال کے بعد اس کی پہلی جلد شائقین کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ میں اپنا دل اس وقت مسرت آمیز اطمینان سے لبریز پاتا ہوں کہ استاد محترم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں جو فرض میرے سپرد کیا تھا، الحمدللہ کہ اس کے ایک حصے سے آج سبکدوش ہوتا ہوں۔ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم۔ لیکن اس مسرت اور اطمینان کے ساتھ یہ حسرتناک منظر بھی سامنے ہے کہ مصنف اپنی 4 سال کی جانکاہ محنت کا ثمرہ خود اپنے ہاتھ سے قوم کی نظر نہ کر سکا، اور حسن عقیدت کے جو پھول سینکڑوں چمن کھدوں سے چن کر ان کے ہاتھ آئے تھے، ان کو آستانہ نبوت پر وہ خود نہ چڑھا سکا۔ مصنف مرحوم کو سیرت نبوی کے لکھنے کا خیال الفاروق کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ 1323 ہجری میں اس کا ایک مختصر سا حصہ یعنی غزوہ احد تک وہ لکھ بھی چکے تھے۔ یہ مسودہ اب تک موجود ہے کہ بعض مشکلات کی بنا پر رک گئے، لیکن ملک کا تقاضۂ شوق برابر جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے 1330 ہجری میں اس بار امانت کے اٹھانے کا آخری فیصلہ کر لیا، چنانچہ 50,000 روپے کے سرمایہ کے لیے انہوں نے قوم میں مرافعہ پیش کیا۔ سینکڑوں مسلمان اس خدمت کے لیے آگے بڑھے، ان میں فقرائے امت بھی تھے اور امرائے ملت بھی، لیکن یہ سعادت اخروی ازل ہی سے نواب سلطان جہان بیگم تاج الہند فرمانروائے بھوپال کے لیے مقدر تھی، اس لیے وہ سب سے آگے بڑھی اور سوانح نگار نبوت کو دوسرے آستانوں سے بے نیاز کر کے اس سرمایہ سعادت کو اپنے خزانہ عامرہ میں شامل کر لیا۔ فرمانروا خواتین اسلام نے جو مذہبی کارنامے اب تک انجام دیے ہیں، آئندہ مورخ غالباً اس کارنامے کو ان میں سب سے بڑا قرار دے گا کہ اس کا تعلق اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو اسلام کی تاریخ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ مصنف مرحوم کی وفات کے بعد شاید دوبارہ اس خدمت گزاری کے لیے مسلمانوں میں قراندازی ہوتی، لیکن فرمانروائے بھوپال نے مصنف کے جانشینوں کے لیے بھی سلسلہ فیض کو برابر جاری رکھا۔ مصنف مرحوم کے منشا کے مطابق مکاتیب شبلی جلد اول صفحہ 261۔ اسی موقع پر منشی محمد امین صاحب محتمم تاریخ بھوپال کا نام لینا بھی ضروری ہے، جن کی مروجہ جنبانی سے نسیم سعادت کے یہ جون کے اس باغ قدس میں دوبارہ آئے۔ مصنف مرحوم نے جو مسودہ چھوڑا تھا اس میں اس حصے تک مبیضہ صاف تھا، البتہ 3-4 مقامات پر اضافے کی علامت بنی تھی اور مطالب کا اشارہ تھا، ان کو بڑھا دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس حصے کی تکمیل کے بعد ان کو خیال آیا کہ قدیم مورخین کی طرح سنہ وار واقعات کی ترتیب رکھ کر ہر سنہ کے آخر میں جزئی حالات واقعات متفرقہ کے عنوان سے لکھ دیے جائے، چنانچہ مبیضے پر 4 ہجری تک اپنے قلم سے وہ لکھ سکے۔ یہ امانت جب میرے سپرد ہوئی تو میں نے بقیہ سنین کے آخر میں اسی قسم کے جزیات متفرقہ کا اضافہ کر دیا۔ حواشی یا حوالے کہیں کہیں چھوٹ گئے تھے، وہ ڈھونڈ کر لکھے، لیکن اس کی کامل احتیاط کی گئی کہ جامعہ کا کوئی لفظ بلکہ کوئی حرف مصنف کی عبارت میں نہ ملنے پائے، چنانچہ ان تمام جزئی اضافوں کو قوسین کے اندر جگہ دی گئی۔ اس بنا پر لفظ صلی اللہ علیہ وسلم یا جملہ ہائے معترضہ کے علاوہ جو چند فقرے اور علامتیں قوسین میں ہے وہ اضافہ ہے۔ یہ پہلے خیال تھا کہ جلد اول کو وفات تک وسعت دی جائے، لیکن جب کتابت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ ضخامت 800 صفحے کو پہنچ جائے گی اور اس سے جلد کی نفاست کو صدمہ پہنچے گا۔ سامان طبع کی گرانی سے جو تعویق پیدا ہو رہی تھی، اس نے مجبور کیا کہ اس کو 2 جلدوں میں تقسیم کر دیا جائے، چنانچہ پہلی جلد سلسلہ جنگ و غزوات پر ختم کر دی گئی اور دوسری جلد اسلام کی امن کی زندگی، تنظیم و تنسیق، اشاعت اسلام، وفات اور اخلاق کی الگ کر دی گئی۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طبع و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ مصنف مرحوم کتاب کا سرنامہ لکھنے نہ پائے تھے، ان کے مسودات میں اتفاقاً یہ تحریر قلم زدہ مل گئی، اسی کو غنیمت سمجھ کر تبرکاً داخلی کتاب کیا جاتا ہے۔ جامعہ سید سلیمان ندوی، دارالمصنفین اعظم گڑھ، 20 ربیع الثانی 1339 ہجری۔